السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما وفہما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ الحمدللہ ہم بفضل اللہ تعالی پارہ نمبر 6 شروع کرنے والے ہیں۔ اپنی ترتیب کے مطابق سب سے پہلے ہم اس پارے کا خلاصہ دیکھیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ کچھ آیات کی وضاحت کریں گے۔ دیکھیں، اس پارے کا آغاز اللہ رب العزت نے اس بات سے کیا کہ اللہ کو ہرگز یہ پسند نہیں کہ کسی کی برائی اعلانیہ کی جائے۔ ہاں، البتہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کی برائی واضح لفظوں میں کی جائے گی تو دوسرے بھی اس کی شر سے محفوظ رہیں گے، تو انسان کسی کی برائی کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے آپ پہ ظلم کیا ہے تو بتا دیں کہ بھئی اس نے اس طرح کا معاملہ رکھا ہے، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر تم معاف کر دو تو اللہ بھی بہت معاف کرنے والا اور قادر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا ذکر کیا کہ یہ لوگ کہتے ہیں ہم بعض انبیاء پر تو ایمان لائیں گے اور بعض کا انکار کریں گے۔ یہ اگرچہ بعض پر ایمان لاتے ہیں لیکن یہ کافر ہیں، حقیقی کافر ہیں، بھلے یہ بعض پر ایمان لاتے ہیں، ان کے لیے عذاب مہین ہے۔ اس کے بعد ایمان والوں کا ذکر ہے کہ وہ کسی کے درمیان میں تفریق نہیں کرتے، وہ بلا تفریق تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کے بعد اہل کتاب کا ذکر ہے، ان کے جو بنی اسرائیل تھے، کچھ ان کے مطالبات تھے اور کچھ ان کے اللہ تعالیٰ نے کچھ ان پر نعمتیں نازل کی، کچھ ان کے انکار کی وجوہات تھیں، کچھ ان کی ناشکریاں تھیں، کچھ ان کے عادات مذمومہ تھیں جن کا ذکر اللہ رب العزت نے یہاں پر کیا۔ اور اس بارے میں بہت کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت کی ذات نے اہل کتاب کے اعمال اور ان کے جو بھی فسادات تھے ان کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس بارے میں لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ تمہارے پاس رسول آ چکا ہے، اس پر ایمان لاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم انکار کرتے ہو، کفر کرتے ہو، ایمان نہیں لاتے تو کیا ہوا؟ اللہ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اللہ ہی کی ہر چیز ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے مزید اہل کتاب کا ذکر کیا کہ ان سے کہا گیا تھا غلو نہ کرنا، لیکن انہوں نے کیا۔ اور انہوں نے کیا کہا؟ یعنی عیسائیوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ عیسیٰ جو ہے یہ اللہ ہے یا پھر اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حقیقی بات کیا ہے؟ حقیقی بات یہ ہے کہ عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ ہے۔ الہ تو صرف ایک ہی ہے، انتہو خیر لکم، تم رک جاؤ ایسی باتوں سے، یہی تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد مزید اللہ رب العزت نے کلالہ کا ذکر کیا، وہی جو ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ جس کے نہ والدین ہوں نہ اولاد ہوں، بہن بھائی جس کے وارث بنتے ہوں تو ان کو کیسے حصے دینے ہیں۔ پھر اس کے بعد شروع ہوتی ہے سورۃ المائدہ۔ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کا ذکر کیا؟ اس میں اللہ رب العزت نے کچھ احکامات دیے، کچھ چیزوں سے منع کیا، کچھ اہل کتاب کے اعمال وغیرہ بتائے، کچھ کافروں کے اعمال وغیرہ بتائے۔ زیادہ تر اس صورت میں جو بات ہوئی ہے نا وہ ایسے دلائل کی ہوئی ہے جو اہل کتاب کے بارے میں زیادہ تر اس میں بات ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کو مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو۔ یہ بھی اس کو اس لیے کہا جاتا ہے، اس سورت کا نام مائدہ اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان اترے۔ بہرحال اس میں اللہ تعالیٰ نے وعدوں کو پورا کرنے کا حکم دیا، تفصیلاً بتایا کون سے کام حرام ہیں، وضو کا طریقہ بتایا، تیمم کا بتایا کہ اگر پانی نہ ملے تو تیمم کر لو۔ اہل کتاب کے کچھ مسائل بتائے جیسا کہ
ان کی عورتوں سے تم شادی کر سکتے ہو، ان کا کھانا تم کھا سکتے ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی کچھ عادات مذمومہ کا تذکرہ کیا کہ ان کے اندر یہ صفات تھیں اور ان پر لعنت کس وجہ سے کی گئی۔ مزید اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ہی تذکرہ بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں حابیل اور قابیل کا واقعہ ہے جو کہ انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو چوری کرتی ہے یا جو چوری کرتا ہے ان کو کیا سزا دی جانی چاہیے، اس بات کا ذکر ہے۔ پھر اہل کتاب کا ذکر ہے کہ اہل کتاب کے اندر کون کون سی مذموم عادات تھیں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ہم تفصیلاً پڑھیں گے اور ساتھ ساتھ دیکھیں گے کہ ہمارے اندر بھی تو کہیں یہ نشانیاں نہیں پائی جا رہی۔ مزید اللہ رب العزت نے اس میں بتایا ہے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ کی طرف جو بھی نازل کیا جاتا ہے آپ وہ لوگوں کو تک پہنچا دیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے، ان کی کچھ عادات مذمومہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ پھر اس کے بعد بہرحال جہاں تک میرا مطالعہ رہا تو یہ جو پارہ ہے یا یوں کہہ لیں کہ یہ جو سورت ہے سورۃ المائدہ، اس میں کثرت کے ساتھ جن کے حوالے سے بات ہوئی وہ ہے اہل کتاب یہود کے بارے میں ہوئی اور اس سے کم عیسائیوں کے بارے میں ہوئی۔ تو چلیں اب ہم دیکھتے ہیں، جیسا کہ سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ یہود نے چاہا کہ ان کو قتل کر دیں تو انہوں نے ان کو سولی پہ چڑھا دیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ انہی میں سے ایک آدمی کی شکل اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ جیسی بنا دی تھی اور انہوں نے اس کو حضرت عیسیٰ سمجھ کے سولی پہ چڑھا دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا۔ بہرحال یہ حقیقت ہے اور یہ ایک مسلمان کا عقیدہ بھی ہونا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں۔ روایات میں بھی آتا ہے، قرآن میں بھی آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ قرب قیامت ان کا نزول ہوگا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا پر تشریف لائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے لازمی۔ جو بندہ اس عقیدے کا انکار کرتا ہے وہ گویا کہ قرآن کی آیت کا انکار کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا انکار کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ یہودیوں میں کچھ تو ایسے تھے جو واقع ہی گناہوں میں مبتلا تھے، جیسا کہ حرام کھانا، اللہ کے رستے سے روکنا، سودی کاروبار کرنا، لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھانا۔ اور لیکن کچھ ایسے بھی تو جو ایمان والے تھے، وہ اللہ کی اتاری ہوئی شریعت پر ایمان لاتے تھے، نمازیں قائم کرنے والے تھے، زکاتیں دینے والے تھے، ایمان والے تھے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہی لوگ ایسے ہیں جن کو ہم اجر عظیم دیں گے۔ یعنی سبھی لوگ ایک جیسے نہیں تھے بلکہ کچھ ایسے بھی تھے جو رب کی ماننے والے تھے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم رسولوں کو اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو خوشخبری دے جنت کی اور ڈرائیں جہنم سے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ قیامت والے دن کہیں کہ اللہ ہمارے پاس تو کوئی نبی آیا ہی نہیں، ہمیں تو کسی نے ڈرایا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے اہل کتاب غلو نہ کرو۔ غلو کہتے ہیں حد سے آگے گزر جانا، جیسا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں آ کے کیا کیا، انہوں نے کہہ دیا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ ہی ہے یا اللہ کا حصہ ہیں۔ دیکھیں آپ کسی سے اتنی محبت کریں اور محبت میں اتنی ہی بات کہیں جو واقعی حقیقت کے مطابق ہو۔ مثال کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، کسی صحابیہ کی شادی تھی، جب وہاں پہ گئے تو کچھ لڑکیاں تھیں جو کچھ گنگنا رہی تھیں، تو ایک نے ان میں سے کہہ دیا ہم میں وہ بھی ہے جو کل کی بات جانتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پہ منع کر دیا۔ یعنی شریعت ہمیں اس بات سے روکتی ہے کہ ہم حد سے بڑھ کے کسی سے محبت کریں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ دیکھیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کا شاید یہ کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں یا اللہ کا حصہ ہیں، تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں یہ گستاخی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔
حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو آر محسوس نہیں کرتے اس میں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، بلکہ جو بھی آر محسوس کرے گا اللہ کا بندہ ہونے سے یا اللہ کی عبادت سے، یا وہ تکبر کرے گا، تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے کہا کہ اے لوگو تمہارے پاس دلیل آ چکی ہے، تمہارے رب کی طرف سے قرآن آ چکا، نبی آ چکے، اب کس بات کی کمی ہے؟ اب تو تمہیں چاہیے کہ تم سیدھے رستے پہ آ جاؤ. اس کے بعد اللہ رب العزت آخر میں فرماتے ہیں واللہ بکل شیء علیم، کہ اللہ جو ہے ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اس کے بعد آغاز ہوتا ہے سورۃ المائدہ کا. سورۃ المائدہ یہ مدنی سورت ہے، اس میں 120 آیات اور 16 رکوع ہے. اس کا جو آغاز اللہ رب العزت نے کیا وہ بہت پیارے انداز سے کیا. اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو عہد کو پورا کرو. یہ جو سورۃ المائدہ ہے نا، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. یہ ان صورتوں میں سے ہے جو تقریباً آخری دور میں اتری، اور پھر یہ بھی ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے بہت سارے احکامات بھی نازل کیے ہیں. جیسا کہ دیکھیں اس کے شروع میں ہی جو لفظ ہے، جو جملہ ہے اور جو آیت ہے، اس سے بھی واضح ہو رہا ہے ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا. ایک صحابی رسول کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنو کہتے ہیں تو توجہ کے ساتھ سنو، یا تو اس کے بعد اللہ رب العزت کسی بات کا حکم دیں گے یا پھر کسی بات سے روکیں گے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو عقود کو پورا کرو. یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ سورۃ المائدہ جو ہے نا، اس میں معاہدات ہیں، معاملات ہیں. ٹھیک ہے. پیچھے والی جو سورت گزری ہے اس میں کچھ معاشرتی معاملات تھے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو مخاطب کیا، ان کو متوجہ کیا اپنی طرف اور کہا کہ عقود کو پورا کرو. امام راغب اصفہانی نے فرمایا کہ عقود اصل میں نا، عقود عقد کی جمع ہے جس کے لفظی معنی ہے باندھنا، اور جو معاہدہ دو شخصوں یا دو جماعتوں میں بندھ جائے اس کو بھی عقد کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ یوں کہہ لیں کہ عقود عہود کے معنی میں ہے، یعنی عہد وعدے کو کہتے ہیں. تو امام راغب اصفہانی کے مطابق معاہدات کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ سب کی سب اس میں آ گئیں. اے ایمان والو عقود کو پورا کرو، وعدوں کو پورا کرو. اور فرماتے ہیں کہ وعدے جو ہیں یہ 3 قسم کے ہیں. ایک وہ معاہدہ جو انسان کا رب العالمین کے ساتھ ہے. وہ کون سا معاہدہ ہے؟ کہ ایمان لاؤں گا، اطاعت کروں گا، حلال حرام کی پابندی کروں گا. دوسرا وہ معاہدہ جو ایک انسان کا خود اپنے نفس کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. جیسے کسی چیز کی نظر اپنے ذمے لے لینا، یا قسم کھا کر کوئی چیز اپنے ذمے لے لے. اور تیسرا وہ معاہدہ جو ایک انسان کا دوسرے کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. اور اس تیسری قسم میں وہ تمام معاہدات شامل ہیں جو 2 شخصوں، 2 جماعتوں یا 2 حکومتوں کے درمیان میں ہوتے ہیں. یاد رکھیں یہ جو ہے عقود، اس میں ہر طرح کے وعدے شامل ہیں، اس میں ہر طرح کی اطاعت و فرما برداری شامل ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت انعام جو ہے یہ پالتو جانور کو بولتے ہیں، جیسے اونٹ، گائیں، بھینس، بکری وغیرہ. ٹھیک ہے. باقاعدہ اس کی آگے وضاحت آئے گی انشاءاللہ. اور بہیمہ کا لفظ جو ہے یہ عام ہے. مراد آیت کی یہ ہے کہ گھریلو جانوروں کی 8 قسمیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ تمام کی تمام حلال ہیں، ان کو ذبح کیا جا سکتا ہے شرعی قاعدے کے مطابق. اور اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اچھا اس میں دیکھیں، اس میں بعد والی جو آیت ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا
وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. چھوٹی سی آیت ہے، اتنی لمبی نہیں ہے، لیکن اس میں احکامات انتہا کے ہیں. ایمان والوں کو مخاطب کیا اور کہا کہ لا تحلوا شعائر اللہ. مطلب کیا؟ شعائر اس کا ترجمہ ہے نشانیاں، یعنی اے ایمان والو اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو. شعائر شعیرہ کی جمع ہے جس کے معنی ہے علامت. اسی لیے شعائر اور شعیرہ اس محسوس چیز کو کہا جاتا ہے جو کسی چیز کی علامت ہو، اور شعائر اسلام ان اعمال اور افعال کو کہا جاتا ہے جو عام طور پہ مسلمان ہونے کی علامت سمجھے جاتے ہیں، جیسے نماز ہو گئی، حج ہو گیا، اسی طرح اذان ہوگی، ختنہ ہو گیا، ٹھیک ہے، سنت کے موافق داڑھی وغیرہ رکھنا ہو گیا. بہرحال شعائر اللہ، اللہ کی جو بھی نشانیاں ہیں ان کی بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو شخص اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزاں کی، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو یہ چیز دلوں کے اندر تقوی ڈالتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ چیز بتاتی ہے کہ اس انسان کے دل میں تقوی ہے. اور اس کے علاوہ جو حرمت والے مہینے ہیں اس میں لڑائی جھگڑا دنگا فساد یہ کچھ نہیں کرنا. حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ حرمت والے مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَلْهَدْيَ وَلَلْقَلَائِدِ، یعنی وہ جو جانور ہوتے ہیں نا جن کو حرم کی طرف لے جایا جاتا ہے تو ان کی بے حرمتی بھی نہیں کرنی، قربانی کے لیے جن کو لے جایا جاتا ہے. اسی طرح اگر کوئی بیت اللہ کی طرف جانا چاہ رہا ہے تو اس کو روکنا بھی نہیں ہے. یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا فضل چاہتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، یعنی جو شکار وغیرہ کی پہلے تمہیں کہا گیا کہ حالت احرام میں تم نے شکار نہیں کرنا، تو ایسا ہے کہ جب تم احرام کھول دو تو تم شکار کر سکتے ہو، ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، یعنی جس قوم نے تم کو واقعہ حدیبیہ کے وقت مکہ میں داخل ہونے اور عمرہ کرنے سے روکا تھا اور تم کافی غصے میں تھے، تو اب ایسا نہ کرنا کہ کسی قوم کا غصہ، ان کی نفرت تمہیں ابھارے کہ تم بھی انہیں مسجد حرام اور بیت اللہ میں جانے سے روکو، کیونکہ یہ ظلم ہے، نہیں روکنا چاہیے کسی کو. اور بہت پیارا اللہ رب العزت کی ذات نے حکم دیا، فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، کہ تم نیکی اور تقوی کے کاموں پہ ایک دوسرے کا تعاون کرو. اس آیت میں، اس جملے میں اللہ رب العزت کی ذات نے ایک اصولی اور بنیادی مسئلے کے متعلق حکیمانہ فیصلہ دیا جو پورے نظام عالم کی روح ہے اور جس پر انسان کی ہر صلاح، ہر کامیابی، بلکہ خود اس کی زندگی اور بقا موقوف ہے. وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ ہے باہمی تعاون کا، باہمی مدد کا. اور ہر ذی ہوش انسان جانتا ہے کہ اس دنیا کا پورا انتظام انسانوں کے باہمی تعاون پر قائم ہے. اگر ایک انسان دوسرے انسان کی مدد نہ کرے تو کوئی اکیلا انسان، خواہ کتنا ہی وہ عقل مند ہو، کتنا ہی وہ زور آور ہو، کتنا ہی وہ مالدار ہو، اپنی ضروریاتی زندگی کو اکیلا وہ حاصل نہیں کر سکتا. اس لیے ایک دوسرے کا تعاون کرنا چاہیے، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، ٹھیک ہے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، ایک دوسرے کا تعاون پر کرو، نیکی پہ، تقوی پہ، لیکن گناہوں پہ ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اس کے بعد تیسری آیت ہے سورۃ المائدہ کی، جس میں بہت سے اصول ہیں اور بہت سے فروعی احکام و مسائل ہیں. جیسا کہ سب سے پہلا مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ حلال جانور ہیں، کچھ حرام جانور ہیں، ٹھیک ہے. یعنی کچھ ایسے جانور ہیں جن جانوروں کا گوشت انسان کے لیے نقصان دہ ہے، خواہ وہ جسمانی طور پہ نقصان دہ ہو کہ بدن میں بیماری کا خطرہ ہے، یا روحانی طور پر کہ
اس سے انسان کے اخلاق اور قلبی کیفیات خراب ہونے کا خطرہ ہو تو قرآن نے پھر منع کر دیا. یعنی ہر وہ جانور جس میں جسمانی یا روحانی اثر ہو، جس کے کھانے سے روحانی یا جسمانی کیفیت چینج ہوتی ہو، بیماری لگتی ہو، تو وہ کھانا منع ہے. جیسا کہ اس کے جو شروع جملوں میں ہے کچھ، وہ تو ہم نے الحمدللہ پیچھے پڑھ لیا تھا، جیسا کہ خون ہو گیا، مردہ چیز ہو گئی، خنزیر کا گوشت ہو گیا، اور جو غیر اللہ کے لیے مشہور کی گئی ہو. اس کے علاوہ والمنخنقہ، یعنی وہ جانور جو گلا گھونٹ کر ہلاک کیا گیا ہو یا خود ہی کسی جال وغیرہ میں پھنس کر دم گٹ گیا ہو، ٹھیک ہے، تو یہ بھی میتا کے اندر آتا ہے، یہ بھی نہیں کھایا جائے گا، یہ بھی حلال نہیں ہے، حرام ہے. اسی طرح اس کے علاوہ ہے موقوذہ. موقوذہ یعنی وہ جانور جس کو اتنی سخت چوٹ لگی، ضرب شدید کے ذریعے وہ ہلاک ہوا، جیسے لاٹھی لگی یا پتھر وغیرہ لگا، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ آگے دیکھیں والمتردیہ. متردیہ، متردیہ سے مراد وہ جانور ہے جو گر کے مرا ہو، ٹھیک ہے، گرنے کی وجہ سے مر گیا ہو. اور اسی طرح وہ نطیحہ. نطیحہ وہ جانور ہے جو کسی ٹکر کی وجہ سے ہلاک ہو گیا ہو، جیسے ریل موٹر وغیرہ کی زد میں آ کر مر جائے یا کسی دوسرے جانور کی ٹکر سے مر گیا ہو، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ وما اکل السبع، یعنی وہ جانور جس کو کسی درندہ جانور نے پھاڑ دیا ہو، اس کی وجہ سے وہ مر گیا ہو. ہاں البتہ اگر وہ مرا نہیں، ابھی زندہ ہے، تو اس کو ذبح کر لے تو جائز ہے، ورنہ نہیں. یہ آخری صورت کے حوالے سے ہے جس کو کسی درندہ جانور نے پھاڑ دیا، ٹھیک ہے. اور اسی طرح اگر پچھلے والے جانور ہیں جیسا کہ منخنقہ ہو گیا، موقوذہ ہو گیا، متردیہ ہو گیا، والنطیحہ ہو گیا، آپ کو لگا کہ اس کو کوئی چوٹ لگی ہے، فوری طور پہ آپ نے ذبح کر لیا، وہ زندہ تھا، اس کی سانسیں چل رہی تھیں، تو وہ کھائے جا سکتے ہیں. لیکن اگر وہ مر گئے پھر نہیں کھائے جائیں گے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اس میں دیکھیں اور بھی بہت سارے احکامات ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما ذبح علی النصب. وما ذبح علی النصب، ذبح نصب وہ جانور حرام ہے جو نصب پر ذبح کیا گیا ہو. نصب وہ پتھر ہیں جو کعبہ کے گرد کھڑے کیے ہوئے تھے، اور اہل جاہلیت عبادت کرتے تھے، ان کے پاس جانوروں کو لا کر قربانی کرتے تھے اور اس کو عبادت سمجھتے تھے، ٹھیک ہے. تو یہ بھی حرام تھے، یہ بھی جائز نہیں ہے. اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ. بالازلام، زمانہ جاہلیت میں لوگ کیا کرتے کہ جب کسی کو اپنی قسمت کا حال معلوم کرنا ہوتا تو خادم کعبہ کے پاس جاتے اور 100 روپے اس کو نذرانہ دیتے، اور تیروں کو وہ نکالتا، ایک ایک کر کے نکالتا. اگر اس پر لفظ نام نکل آتا، لکھا ہوا آتا، تو سمجھ جاتے یہ کام مفید ہے، اور اگر لا یعنی نہیں لکھا ہوا آتا تو سمجھ جاتے یہ کام نہیں کرنا. تو یہ ان کا طریقہ کار تھا. بہرحال قسمت آزمائی کے، آئندہ اپنی قسمت کے بارے میں حال معلوم کرنا، اس میں جتنے بھی طریقے ہیں وہ سارے آ جائیں گے، ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذالکم فسق. یہ تمام جو معاملات ہیں نا یہ فسق ہیں. اس کے بعد بہت پیاری آیت ہے، بہت پیارا جملہ ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. جب یہ آیت اتری، عرفہ کا دن تھا جو تمام سال کے دنوں میں سید الایام ہے، اور اتفاق سے جمعہ کا دن تھا، ٹھیک ہے. وہ دن بھی سارے دنوں سے افضل ہے. اس کے بہت سارے فضائل آپ نے پڑھے. اور مقام کون سا تھا؟ میدان عرفات کا، جبل رحمت کے قریب، جو عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نزول رحمت کا خاص مقام تھا. وقت کون سا تھا؟ عصر کے بعد کا، جو عام دنوں میں بھی مبارک وقت ہے، اور خصوصاً یوم جمعہ میں تو قبولیت دعا کی گھڑی بھی اس میں ہوتی ہے بہت ساری روایات کے مطابق. تو تب یہ والی آیت اتری. اور حج کے لیے مسلمانوں کا سب سے بڑا مجمع تھا، جس میں تقریباً 1.5 لاکھ صحابہ کرام شریک تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے جب یہ آیت اتری. اسی لیے ایک دفعہ یہودیوں کے چند علماء کہنے لگے
حضرت عمر سے، کہنے لگے تمہارے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے کہ اگر یہود پر نازل ہوتی تو اس کے نزول کا ایک جشن عید مناتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا وہ کون سی آیت تھا؟ انہوں نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم۔ تو حضرت عمر فاروق نے جواب دیا ہاں ہم جانتے ہیں کہ یہ آیت کس جگہ اور کس دن نازل ہوئی، یعنی ان کا اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ وہ دن ہمارے لیے دوہری عید کا دن تھا، ایک عرفہ دوسرا جمعہ۔ تو اس سے ان کے جواب سے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کو ایویں اپنے سے عیدیں نہیں بنانی چاہیے، اپنے سے تہوار نہیں بنانے چاہیے۔ عید تہوار وہی ہے جو کہ شریعت نے مقرر کی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں اس میں اللہ رب العزت نے کتنے پیارے جملے بولے۔ پہلا جملہ بولا الیوم اکملت لکم دینکم، اکمال دین، ٹھیک ہے۔ دوسرا جملہ اتمام نعمت واتممت علیکم، تیسرا جملہ ہے ورضیت لکم الاسلام، یعنی شریعت اسلام کا اس امت کے لیے انتخاب۔ تو دیکھیں کتنی پیاری آیت ہے، اکمال دین، اس کا مطلب کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کے مطابق یہ ہے کہ دین کے تمام احکام کو مکمل کر دیا گیا، اب نہ اس میں کسی زیادتی کی ضرورت ہے اور نہ ہی منسوخ ہونے کا احتمال ہے، کیونکہ اس کے بعد ہی تقریباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تھی، اور اس کے بعد تقریباً کوئی ایسا حکم نازل نہیں ہوا کہ جو منسوخ کرنے والا ہو۔ اور اتمام نعمت سے مراد مسلمانوں کا غلبہ ہے، عروج ہے، اور ان کے مخالفین کو مغلوب ہونا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اس میں لفظ ہے کہ تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے وہ پسند کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ جو چیزیں حرام تھی نا، اگر کوئی بندہ بہت لاچار ہے وہ ذائقہ حاصل کرنے کے لیے نہیں کھا رہا بلکہ لاچاری اور مجبوری کی وجہ سے کھا رہا ہے، اپنی جان بچانے کے لیے کھا رہا ہے، تو کوئی حرج نہیں، وہ کھا سکتا ہے۔ فإن اللہ غفور الرحیم، پس بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بہت غفور الرحیم ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اہل کتاب کی عورتیں جو ہیں ان سے شادی کرنا تمہارے لیے جائز ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، جس کے ساتھ آپ زیادہ ٹائم گزارتے ہیں ایک وقت آتا ہے کہ اس کے اعمال کو آپ بھی کرنے لگ جاتے ہیں اور بہت زیادہ اس میں مفاسد ہیں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس سے بچا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یعنی اہل کتاب کا جو کھانا ہے وہ جائز ہے، وہ مسلمان کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو دھو لو، اپنے ہاتھوں کو دھو لو، اپنے سر کا مسح کر لو، اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو، ٹھیک ہے۔ یہ تو یہاں پر تفصیل نہیں بیان کی، لیکن احادیث رسول میں تفصیل ملتی ہے۔ حدیث کے مطابق یہ ہے کہ سب سے پہلے تو بسم اللہ پڑھیں گے اور اس کے بعد آپ 3 دفعہ اپنے ہاتھوں کو دھوئیں گے۔ اچھا، اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے اور اس کے علاوہ کلی کرنی ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے، اپنے چہرے کو اچھے سے صاف کرنا ہے، اچھے سے دھونا ہے، ناک میں پانی بھی چڑھانا ہے، اور اس کے بعد آپ 3 دفعہ کوہنیوں سمیت بازوؤں کو دھوئیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ سر کا مسح کریں گے۔ سر کا مسح کا طریقہ یہ ہے کہ اپنا ہاتھ سر کے آگے والے حصے پہ رکھیں اور اس کو پیچھے آخر تک لے جائیں اور پھر آخر سے آگے لے کے آئیں، ٹھیک ہے۔ یہ سر کے مسح کا طریقہ ہے، اور اسی کے ساتھ ہی اپنے کانوں کا بھی مسح کرنا ہے۔ وہ کس طریقے سے کہ جب آپ نے سر کا مسح کیا نا تو آپ کی 3 انگلیاں، یعنی جو چھوٹی انگلی ہے اور اس کے بعد ساتھ والی جو انگلی ہے اور درمیان والی جو انگلی ہے، اس کے ساتھ آپ نے اپنے سر کا مسح کرنا ہے۔ باقی بچ جائے گا انگوٹھا اور شہادت والی انگلی۔ شہادت والی انگلی کے ساتھ آپ نے کان کے آگے والے حصے کا مسح کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور انگوٹھے کے ساتھ آپ نے کان کے پیچھے والے حصے کا مسح کرنا ہے۔ یہ طریقہ ہے جو حدیث سے ثابت ہے۔ اور جن اعضاء کو دھونا ہے جیسے ہاتھ، پاؤں، چہرہ، ٹھیک ہے، کوہنیوں سمیت بازو، ان کو آپ 1 دفعہ بھی دھو سکتے ہیں، 2 دفعہ بھی دھو سکتے ہیں اور 3 دفعہ بھی دھو سکتے ہیں، لیکن
3 دفعہ سے زیادہ نہیں دھونا، ٹھیک ہے، یہ زیادتی ہے، اس سے زیادہ نہیں دھونا۔ اور اس کے بعد دیکھیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، یعنی اگر تمہیں وضو کی حاجت ہے یا تمہیں غسل کی حاجت ہے، یعنی تم نے وضو کرنا ہے یا تم نے غسل کرنا ہے لیکن پانی میسر نہیں ہے، تو تم کیا کرو گے؟ تم تیمم کر سکتے ہو۔ تیمم کا طریقہ کیا؟ آپ اپنے ہاتھوں کو زمین پہ ماریں، ان کو جھاڑیں، ان پہ پھونک ماریں اور اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھوں کو یعنی ان کی پشتوں کو جو ہے ان پہ مسح کر لیں، پھیر لیں، ٹھیک ہے، یہ طریقہ ہے تیمم کا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے مسلمانوں پہ کہ اللہ رب العزت کی ذات نے مسلمانوں کے لیے یہ چیز رکھی، ٹھیک ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ تمام معاملات جو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ اس لیے تاکہ اللہ تمہیں پاک صاف رکھے، تم پر اپنی نعمت کو پورا کرے اور تاکہ تم اللہ کا شکریہ ادا کر سکو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے وہی چیز کہی کہ تم نے جو گواہی دینی ہے وہ عدل و انصاف کے ساتھ دینی ہے، اور اس سے ملتی جلتی ہم نے آیت کل بھی پڑھی تھی۔ بہرحال یہاں پر ایک جو ضروری اور اہم بات ہے جاننا آپ کے لیے وہ یہ ہے کہ لفظ جو شہادت ہے نا، لفظ شہادت ہے اور گواہی ہے، عام طور پہ آج ہم کیا سمجھتے ہیں کہ شاید مقدمات میں کسی حاکم کے سامنے گواہی دینا ہی یہ گواہی ہے اور شہادت ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم قرآن و حدیث کی اصطلاح میں دیکھیں تو لفظ شہادت جو ہے یہ بہت زیادہ وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی بیمار کو ڈاکٹری سرٹیفکیٹ دینا کہ یہ ڈیوٹی ادا کرنے کے قابل نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور یا نوکری کرنے کے قابل نہیں ہے، یہ بھی ایک شہادت ہے، یعنی آپ کسی کو کوئی سرٹیفکیٹ دیتے ہیں لیکن اس کے اندر وہ قابلیت ہی نہیں۔ اسی طرح آپ کسی کا پرچہ چیک کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور امتحانات میں کیا ہوا کہ آپ نے بے پرواہی کی یا جان بوجھ کے کسی کے نمبروں میں کمی بیشی کر دی، تو یہ بھی گویا کہ جھوٹی شہادت ہے اور حرام اور سخت گناہ ہے۔ اسی طرح جو کامیاب ہونے والے فارغ التحصیل طلباء ہیں ان کو سند دینا، سرٹیفکیٹ دینا اور اس بات کی شہادت دینا کہ جی یہ بندہ یہ صلاحیت رکھتا ہے حالانکہ وہ صلاحیت نہ رکھتا ہو۔ تو اب دیکھیں یہ سرٹیفکیٹ یا جو سند پر دستخط وغیرہ کرتے ہیں یہ سب کچھ شہادت کاذبہ میں آئے گا اور وہ مجرم ہوتے ہیں۔ اسی طرح اسمبلی اور کونسلوں وغیرہ کے انتخابات میں کسی امیدوار کو ووٹ دینا بھی ایک شہادت ہے، ٹھیک ہے۔ آپ شہادت کا لفظ سمجھیں اور کوشش کریں کہ ہم سے کسی بھی حوالے سے کوئی کمی کوتاہی نہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر فرمائے۔ یقین جانے جب قرآن کو ہم گہرائی کے ساتھ سوچ کے پڑھتے ہیں نا، قرآن کو تدبر کے ساتھ، قرآن کو غور و فکر کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے ایسی ایسی باتیں آتی ہیں، تفاسیر کی کتابوں سے ایسی ایسی باتیں ملتی ہیں کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واقعی ہی یہ گناہ تو ہمارے اندر ہے۔ صاف لفظوں میں ترجمہ پڑھنے سے اتنا محسوس نہیں ہوتا، لیکن جب ہم کسی لفظ کی گہرائی میں جاتے ہیں نا، اس لفظ کا مطلب کیا ہے، اس میں آتا کیا کچھ ہے، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ لفظ کتنا وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے کل والے سبق میں ایمانت کے حوالے سے پڑھا تھا، ٹھیک ہے، آج یہ ہم نے شہادت کے حوالے سے پڑھا ہے۔ بہرحال اس کے بعد اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے کچھ کاموں کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ تم نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، میرے رسولوں پر ایمان لانا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، تم یہ کام کرو گے میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا اور تمہیں جنتوں میں داخل کروں گا۔ لیکن جو میری باتوں کو نہیں مانے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا، جو سیدھے راستے سے بھٹک گیا وہ جہنم میں جائے گا۔ اسی طرح ان کی ایک صفت کا ذکر ہے کہ انہوں نے جو وعدوں کو توڑا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ قاسیہ کا لفظ آتا ہے، قاسیہ، انہوں نے وعدوں کی خلاف ورزی کی تو اللہ تعالیٰ نے سزا میں کیا کیا، ایک تو انہیں رحمت سے دور کر دیا اور دوسرا ان کے دلوں کو سخت کر دیا
کہ اب ان میں کسی چیز کی گنجائش ہی نہیں رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، جس کی برائی کو وہ ہر وقت ایسا محسوس کرتا ہے جیسے کسی صاف سفید کپڑے پر ایک سیاہ داغ لگ جائے۔ ٹھیک ہے، حدیث کے جو لفظ ہے نا وہ یہی ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ تو دیکھیں جیسے دل صاف ہے، بالکل سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، تو وہ سیاہ نقطہ کیسے محسوس ہوتا ہے؟ جیسے سفید کپڑا ہو، اس پہ ایک سیاہ داغ لگ جائے، کتنا برا لگتا ہے۔ ہر کوئی توجہ کرتا ہے، ہر کوئی کہتا ہے یہ داغ لگا ہوا ہے۔ تو دیکھیں اس آیت سے، اس جملے سے واضح محسوس ہوتا ہے کہ اطاعت اور گناہوں میں تجاذب ہے، یعنی ایک نیکی دوسری نیکی کو دعوت دیتی ہے، ایک گناہ دوسرے گناہ کو دعوت دیتا ہے۔ اگر ایک انسان گناہ کرتا ہے دوسرا گناہ بھی وہ کر لیتا ہے۔ اسی طرح اگر ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ اس کے دل میں جذبہ ڈالتے جاتے ہیں، بھئی یہ بھی نیکی کرتے جاؤ، یہ بھی نیکی کرتے جاؤ، یہ بھی نیکی کرتے جاؤ۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا ذکر کیا کہ ان کے اندر یہ چیزیں تھیں، وہ کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اچھا پھر آگے والی آیت میں نا ایک اور چیز کا ذکر ہے، وہ یہ کہ عیسائیوں کے بارے میں ذکر ہے کہ انہوں نے بھی جب وعدے کی خلاف ورزی کی نا تو اللہ رب العزت نے ان کے درمیان عداوت اور دشمنی ڈال دی، دلوں میں نفرت اور کینے کا ہونا۔ یہ بھی انسان کے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آج کے دور میں دیکھیں کتنی نفرتیں پھیلی ہوئی ہیں، اس کی وجہ انسان کے اپنے ہی گناہ ہیں۔ جتنا انسان گناہوں سے دور ہوتا جائے گا ویسے ویسے محبتیں پھیلتی جائیں گی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے ذکر کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل کا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر نعمتیں کی، جیسا کہ انبیاء ان میں تھے، جیسا کہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ دنیا میں جتنے بھی نبی آئے وہ تمام کے تمام بنی اسرائیل میں سے تھے، سوائے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کا ذکر کرتے ہیں کہ اتنی بڑی نعمت ان کو دی گئی، انہیں وہ کچھ عطا کیا گیا جو کسی اور کو نہیں عطا کیا گیا۔ ان سے کہا گیا تھا کہ تم بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ۔ اصل میں ہوا یوں کہ وہاں پر کچھ ایسے لوگ تھے جو لڑائی کو بڑے اچھے سے جانتے تھے، بہت لڑاکو قسم کے لوگ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اس زمین میں جاؤ، جہاد کرو اور اس زمین پہ قبضہ حاصل کرو، وہاں جا کر تم خود رہو۔ بنی اسرائیل نے صاف واضح لفظوں میں کہہ دیا کہ ہم تو نہیں جائیں گے، کہنے لگے بڑے عجیب انداز میں کہنے لگے کہ تم خود جاؤ، تو اور تیرا بھائی چلا جائے، ہم تو نہیں جائیں گے، ہم تو یہاں پر بیٹھے ہیں، تو اور تیرا رب چلا جائے، تم دونوں لڑائی کرو، ہم تو نہیں جائیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ انی لا املک الا نفسی، میرا کوئی بس نہیں چلتا، میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے، میں تو صرف اپنے بارے میں بتا سکتا ہوں، اپنا اختیار رکھتا ہوں اور اپنے بھائی کا۔ بہرحال یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اس کے بعد حابیل قابیل کا واقعہ ذکر کیا۔ وہ اس طرح ہوا کہ حضرت ویسے تو سبھی انسان جو ہیں حضرت آدم کی اولاد ہے، لیکن خاص طور پہ یہاں پہ جو اللہ رب العزت نے کہا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا ذکر کریں، تو ہوتا یہ تھا، ویسے جو اس بارے میں روایات ہیں وہ تاریخی روایات ہیں، ٹھیک ہے، جیسا کہ علامہ ابن کثیر نے بھی کچھ روایات کا ذکر کیا کہ حابیل اور قابیل دو بھائی تھے۔ حابیل کی بہن کی شادی قابیل کے ساتھ اور قابیل کی بہن کی شادی حابیل کے ساتھ ہونی تھی۔ اب قابیل چاہتا تھا کہ وہ اس سے شادی کرے جس کی حابیل کے ساتھ شادی ہونی تھی۔ بہرحال اس طرح کا معاملہ تھا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان دونوں نے طے کیا کہ آپ قربانی کرو۔ ان دونوں نے کہا کہ ہم قربانی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کس کی قربانی قبول ہوتی ہے اور کس کی قبول نہیں ہوتی۔ دونوں نے قربانی کی، حابیل کی تو قبول ہوگی لیکن قابیل کی قبول نہ ہوئی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں حابیل نے پھر قابیل کو سمجھایا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ رب العزت کی ذات پرہیزگار اور متقی لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ اللہ تعالیٰ متقی پرہیزگار کا عمل قبول فرمایا کرتے ہیں۔
اور اس میں پھر یہ ہوا کہ قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی، حابیل جو تھا اس کی قربانی قبول ہو گئی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کے بعد قابیل نے ارادہ کر لیا کہ میں حابیل کو قتل کروں. ٹھیک ہے، حابیل کو پتہ چلا تو اس نے کہا کہ بھئی میں تو ایسا نہیں کروں گا، میں نہیں چاہتا کہ میں اپنا اور تمہارا گناہ لے کے لوٹوں. ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار، میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، تم نے جو کرنا ہے کر لو. بہرحال قابیل کو اس کے نفس نے ابھارا، اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ نے تفصیلی واقعہ یہاں پر بیان کیا، اور یہاں پر اکثر لوگوں کو مشابہ لگ جاتا ہے کہ قابیل نے قتل کیا تھا کہ حابیل نے. ایک چھوٹا سا نقطہ جو میرے استادوں نے ہمیں بتایا وہ یہ ہے کہ قتل جو ہے قاف کے ساتھ ہے، اسی طرح قابیل یہ بھی قاف کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، تو قابیل نے قتل کیا تھا. کس کو قتل کیا تھا؟ حابیل کو. ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، زمین میں دنگا فساد پھیلاتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے ان کی سزا بتائی اور بتایا کہ یہ سزا جو ہے یہ صرف دنیا ہی میں نہیں، ان کے لیے آخرت میں بھی عذاب عظیم ہے. ہاں اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے تو اور بات ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے چوری کے متعلق بات کی کہ اگر کوئی چور یا چوری کرتا ہے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، تو ان کے ہاتھوں کو کاٹ دینا چاہیے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی عبرت حاصل ہو اور وہ یہ کام نہ کر سکیں. یہاں پر اہم چیز کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گی. دیکھیں اللہ رب العزت نے پہلے قابیل حابیل کا تذکرہ کیا، اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کا ذکر کیا جو کہ زمین میں دنگا فساد پھیلاتے ہیں. اس کے بعد اللہ رب العزت نے پھر چور کی سزا بتائی کہ اس کی سزا کیا ہونی چاہیے. تو اس کے بیچ میں نا اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے تقوی کا حکم دیا. اس میں انسان کا جو ذہن ہے نا، اس ترتیب نے انسان کے ذہن میں انقلاب پیدا کر دیا. ٹھیک ہے، اور یہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ جب آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے، قرآن میں غور و فکر کریں گے تو آپ یہ چیز دیکھیں گے کہ انسان کو قرآن صرف روکتا ہی نہیں بلکہ ایک ایسا ماحول بھی دیتا ہے کہ جس ماحول میں آ کے ایسے کاموں کا بھی حکم دیتا ہے کہ جو کام کر کے انسان گناہوں سے باز رہ سکتا ہے. اور پھر دیکھیں جو خوف خدا ہے نا، یہ ہر گناہ سے انسان کو روک دے گا، اور جب کسی بندے کے اندر خوف خدا ہی نہیں ہوگا تو وہ انسان گناہوں سے کیسے روکے گا. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے دیکھیں اس آیت میں یہ کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. تقوی کے حوالے سے ہم بات کر چکے ہیں، اب بات ہم کریں گے وابتغوا الیہ الوسیلہ. وسیلہ یعنی اللہ کا قرب تلاش کرو. لفظ وسیلہ جو ہے نا وصل سے ہے، جس کے معنی ملنے اور جڑنے کے ہیں. یہ لفظ جو ہے یہ سین اور صاد دونوں کے ساتھ آتا ہے، معنی تقریباً ایک ہی ہے، صرف تھوڑا سا فرق ہے کہ وصل جو صاد کے ساتھ آتا ہے نا اس کا مطلب صرف ملنا اور جڑنا ہوتا ہے، جبکہ جو سین کے ساتھ آتا ہے وصل، ٹھیک ہے، اس میں اس کا بھی مطلب وہی ہوتا ہے ملنا اور جڑنا، لیکن اس میں ذرا رغبت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال اللہ رب العزت نے اس میں بتایا ہے کہ اے ایمان والو وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کا قرب تلاش کرو. اللہ کا قرب کیسے تلاش کیا جائے؟ ظاہر سی بات ہے، آگے اللہ رب العزت نے حکم دیا وجاہدوا فی سبیلہ، اس کے راستے میں جہاد کرو، یعنی نیک اعمال کر کے جہاد مجاہدہ کر کے تم اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہو. حدیث میں بھی آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بلکہ آپ نے ایک واقعہ بتایا کہ کچھ لوگ غار میں پھنس گئے تھے تو انہوں نے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دیا. ایک نے کہا اللہ میں نے فلاں نیکی کا کام کیا تھا، اگر تو پسند کرتا ہے وہ میرا کام تو ہمیں یہاں سے نکال. دوسرے نے بھی اسی طرح کہا، تیسرے نے بھی اسی طرح کہا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا. ٹھیک ہے، انسان وسیلہ کس چیز کا بنا کے پیش کر سکتا ہے؟ انسان وسیلہ اپنے اعمال کا بنا سکتا ہے. اسی طرح وسیلہ میں ایک چیز یہ بھی آتی ہے کسی نیک اللہ والے سے دعا کروانا. اس بات کو سمجھے، کوئی نیک اللہ والا زندہ ہے اس سے دعا کروانا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ آیا کرتے تھے
بارش نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. اسی طرح بہت سارے واقعات ملتے ہیں کہ نیک لوگوں سے دعا کروانا، تو یہ بھی وسیلہ میں آتا ہے، لیکن لوگ اس کا غلط معنی مفہوم لیتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید وسیلہ یہ ہے کہ ہم کسی بابے پیر کی قبر پہ جائیں گے اور ہم کہیں گے کہ جی آپ اللہ کے ہاں سفارش کریں. بھئی جو خود مٹی کے نیچے جا چکا ہے اس نے دوسروں کے لیے کیا سفارش کرنی ہے. اس کے بعد پھر اللہ رب العزت کی ذات نے اہل کتاب کے حوالے سے بات کی، منافقین کے حوالے سے بات کی کہ ان کی صفت کیا ہے. وہ کفر کی طرف بھاگے چلے جاتے ہیں، دل ان کے ایمان والے نہیں ہیں لیکن زبان سے وہ ایمان کا اقرار کرتے ہیں. لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نا ایمان والوں کو یہ خاص وصیت کی تھی اور یہ ہمیں بھی ہے. وہ کیا کہ لوگوں سے نہیں ڈرنا احکامات بیان کرنے میں، مجھ سے ڈرنا، اللہ رب العزت کی ذات سے ڈرنا ہے. اسی طرح اللہ کی آیتوں کو بیچنا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان یہ دیکھے مجھے کہاں سے پیسہ مل رہا ہے، پیسہ دیکھتے ہوئے انسان کیا کرے کہ لوگوں کی خواہشات کے مطابق خود سے مسئلے بنا کر پیش کرنا شروع کر دے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو بھی احکامات آپ نے جو بھی فیصلے آپ نے کرنے ہیں وہ اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق کرنے ہیں. جو بندہ اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتا تو یہی لوگ کافر ہیں. ایک جگہ پر فرمایا یہی لوگ فاسق ہیں، ایک جگہ پر فرمایا یہی لوگ ظالم ہیں. ٹھیک ہے. یعنی یہی لوگ کافر ہیں، یہی لوگ فاسق ہیں اور یہی لوگ ظالم ہیں. اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے پھر اہل کتاب کے بارے میں ذکر کیا کہ وہ کیا کرتے تھے. وہ تورات کے احکامات کو نہیں مانتے تھے. اس کے احکامات کو چھوڑو، ابھی جو کتاب اتری ہے جو کہ ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے وہ اس کو بھی نہیں مانتے. اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو یہودوں اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ. ٹھیک ہے. جو ان سے دوستی رکھے گا وہ انہی میں سے ہے. ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا ہے. اچھا اس سے مراد وہی ہے دلی تعلق. ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ ہم منہ بسور کے بیٹھتے ہیں، نہیں، ہمارا اخلاق ایسا ہونا چاہیے وہ بھی اسلام کی طرف آئے لیکن دلی تعلق ان سے نہیں رکھنا. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء. جو لوگ تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں نا ایسے لوگوں سے اپنی دوستی مت رکھو، جیسے کہ کافر ہیں، منافق ہیں، یہودی ہیں. اور میں یہاں پر بتانا چاہوں گی کہ کئی مسلمان بھی ایسے ہیں جو شریعت کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کی صحبت سے بھی بچنا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں بڑی پیاری آیت ہے. فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ. یعنی اگر وہ تورات کی پیروی کرتے، انجیل کی پیروی کرتے، مطلب تورات و انجیل کے احکامات کو مانتے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو احکامات دیے تھے اس کو مانتے تو ان پر خوشحالیاں ہوتی. تو اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو بندہ شریعت سے دور ہوتا ہے، شریعت سے بھٹک جاتا ہے، تو یہ چیز ذریعہ بنتی ہے. کس چیز کا ذریعہ بنتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا. پھر تنگ دستیاں آتی ہیں، معاملات بگڑتے ہیں. آج کل اگر ہم دیکھیں نا تو ہر طرف یہی رونا ہے، پوری نہیں پڑتی، پوری نہیں پڑتی، پوری نہیں پڑتی. اتنے کمانے والے اتنے لاکھوں کے حساب سے کما رہے ہیں لیکن پتہ نہیں کہاں جاتے. تو شاید یہی وجہ ہے کہ ہم نے قرآن و حدیث پر عمل کرنا چھوڑ دیا. یہی وجہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ ہر وقت ترستے ہیں، لوگ ہر وقت ہائے 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 کر رہے ہیں. بہرحال سب سے بہترین حل جو ہے، سب سے بہترین حل اگر انسان چاہتا ہے کہ خوشحالیاں آئیں تو پھر قرآن و حدیث پر عمل کرنا شروع کر دیں. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، اللہ تعالی ہمیں ہمت دے. اچھا پیچھے ایک جملہ گزرا تھا لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم واکلہم السحت لبئس ما کانوا یصنعون. بڑا پیارا جملہ ہے. اس میں اللہ رب العزت نے
جو رب والے ہیں، جو نیک لوگ ہیں، جو علماء ہیں، ٹھیک ہے، ان کو اللہ رب العزت نے جھنجھوڑا ہے کہ انہوں نے کیوں نہ روکا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اعمال، جو عوام کے اعمال ہوتے ہیں، ان کی اصلاح کی جو ذمہ داری ہے وہ علماء پر ہے، ٹھیک ہے۔ علماء کو چاہیے کہ علماء لوگوں کو بتائیں یہ اچھے اعمال ہیں، یہ صحیح اعمال نہیں ہیں۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے پھر انہی کی کچھ باتیں ذکر کی کہ ان کے اندر کیا کیا صفات تھیں، جیسا کہ اچھا ان کے اندر ایک چیز بہت زیادہ تھی، وہ کیا تھی؟ کفر۔ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ هو المسیح ابن مریم، اللہ ہی مسیح بن مریم ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا کفر تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں بعض نے کہا کہ حضرت مریم بھی خدا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیسے ہیں یہ؟ کانا یاکلانی طعام، یہ تو کھانا کھاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ واضح آپ کو ہم نے بتا دیا ہے یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، لیکن اس کے باوجود آپ لوگ سمجھتے ہی نہیں، مانتے ہی نہیں۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں اس پارے کے اختتام کی طرف۔ اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو یہودی ہیں نا، مسلمانوں کی عداوت ان کے دلوں میں زیادہ ہے، لیکن جو عیسائیوں کی جماعت ہے ان کی یہاں پر مدح کی گئی، تعریف کی گئی کہ وہ جو ہے وہ اتنی نفرت نہیں کرتے، اتنی عداوت، اتنی دشمنی نہیں کرتے مسلمانوں سے۔ کیوں؟ ذالک بأن منہم قسیسین ورہبانا وانہم لا یستکبرون، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے ان نصارہ کی تعریف کی ہے، اور تعریف کی کیوں؟ کیونکہ ان میں علماء اور خدا ترس تارک الدنیا حضرات ہیں، جن میں تکبر نہیں ہے، دوسروں کی بات پر غور کرنے کے لیے تیار، تکبر نہیں ہے، مطلب کیا؟ وہ دوسرے کی بات پہ غور کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اس آیت سے ہمیں کیا معلوم ہوا؟ اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ قوم و ملت کی اصلی روح حق پرستی ہے۔ اگر کسی قوم میں، کسی ملت میں علماء اور مشائخ ہوں اور وہ خدا پرست ہوں، خدا ترس ہوں، تو پھر ایسی قوم جس میں ایسے علماء موجود ہوں گے جو دنیا کی خواہشات کے پیچھے نہیں چلیں گے، خدا ترسی ان میں ہوگی، تو پھر وہ قوم بھی خیر و برکت سے محروم نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں جو نصارہ کی تعریف کی ہے وہ اس وجہ سے کی ہے کہ ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ کچھ لوگ نیک ہیں، ان کی نیکی کی وجہ سے پوری قوم کی تعریف کر دی گئی ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے اندر یہ صفات پیدا کریں، اپنے اندر خدا ترسی اور حق پرستی پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد